موسیقی روح کی غذا ہے. اگر ہم اس کو بدل کر یہ کہیں کہ موسیقی روح کو بیدار کر دیتی ہے، ایسا کہنا اس لیے غلط نہیں ہے کہ آئے دن سننے میں آتا ہے کہ شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہی اس موسیقار نے اپنے کریئر کو خیر آباد کہہ دیا. جنید جمشید کے سفر سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی مذہب سے قربت وقتی ہے، لیکن انہوں نے تو اپنے متعدد پیروکار پیچھے چھوڑ دیے. آج کل شازیہ خشک کی بھی کہانی گردش کر رہی ہے. انہوں نے گلوکاری کو خیر آباد کہہ دیا. وہ پہلے ہی صوفیانہ مزاج رکھتی تھیں، اسی لیے رب نے انہیں تھام لیا. گلوکاری کی دلدل سے نکل کر راہ ہدایت پانے والی شازیہ کی ایمان افروز کہانی ہم سنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. شازیہ خشک نے گلوکاری چھوڑنے کا اعلان میڈیا یا کسی نیوز چینل پر انٹرویو دینے کی بجائے اپنے علاقے میں ہونے والی ہفتہ وار درس میں کیا. ہوا کچھ یوں کہ ہفتہ وار درس کی محفل تھی. محفل میں بیٹھی سب خواتین بڑی عقیدت سے درس سن رہی تھیں. ایک خاتون سامنے شرکا کے ہمراہ فرشی نشست پر بیٹھی تھیں. وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں. درس کے بعد ان کو موقع دیا گیا. وہ ایک نازک سی درمیانی عمر کی سفید اور سرخ باحجاب خاتون تصنع اور بناوٹ سے آ رہی تھیں. اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کرتی ہیں: میرے مولا، تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی. سب حیران ہو کر بات سن رہے تھے. انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خشک ہے. میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی. دل میں ہمیشہ یہ خلش اٹھتی تھی کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر شاید ان بلندیوں کو چھوڑنا بھی ایک بڑی آزمائش ہے. مجبوری تھی کہ وہ میرا پیشہ بھی تھا. میں جنید جمشید سے بہت متاثر تھی اور اپنی اس کیفیت کا ذکر ان سے اکثر کرتی تھی. جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو ان سے ذکر کیا کہ ایسا کیا کروں کہ دل مطمئن ہو جائے. ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے تو میں نے راستے میں روک کر انہیں سلام کیا اور ان سے کہا کہ مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے. وہ بولے: میری بہن، وہ وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے. بس میرا اضطرار اور بے چینی بڑھتی چلی گئی کہ وہ وقت کب آئے گا. پھر شاید وہ وقت آ گیا. آخرکار رب نے میرے لیے حتمی فیصلہ کر لیا اور میں نے ٹھان لی کہ اس چمک بھڑک کی غافل کر دینے والی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا. شازیہ کو کون نہیں جانتا تھا. وہ اپنے حلقے میں صوفیانہ شاعری سے شغف رکھنے والی ایک ادبی شخصیت مانی جاتی تھیں، اسی لیے یہ راستہ ان کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا. خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھیں. ان کی سچائی اور جذبات چہرے سے عیاں تھے. وہ بولیں: ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے. مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا. سورہ عصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے. میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل آئی. سب کشتیاں جلا چکی ہوں. آپ سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں. وہ ہفتہ وار کئی لاکھ روپے کماتی تھیں. اپنے کنسرٹ کے لیے انہوں نے بے نظیر کے ذاتی طیارے میں بھی سفر کیا. دنیا کے 50 ملکوں میں پرفارم کیا، مگر وہ سکون کی متلاشی تھیں. انہیں سکون اسی رستے پر آ کر ملا. انہوں نے جاہ و حشمت سب چیزوں کو ٹھکرا دیا. رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا. شاید دنیا والوں کی نظر میں انہوں نے خسارے کا سودا کیا، مگر ان کے خیال میں جو آسودگی انہیں نصیب ہوئی اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکارائیں قربان. شرکائے مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے. ایک بار پھر وہی شازیہ تھیں جنہوں نے ایک بار پھر محفل لوٹ لی تھی. پہلے بھی تو ان کے سٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا. وہ لوگ فنکارہ کی حیثیت سے دلوں پر راز کرتی تھیں. ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی اور آج بھی ان کی باوقار اور سحر انگیز شخصیت نے حاضرین محفل کو اپنے سحر میں لپیٹ لیا تھا. کچھ لوگ اتنی بلندیوں پر پہنچ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ حساس اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مثال قائم کرتے ہیں. ضمیر تو ہمارا پاکیزہ ہوتا ہے اور یہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے. بس ضمیر کو مرنے نہیں دینا چاہیے. خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھیں. آخر میں انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے مولا، میرا دل بدل دے. ستارے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. بعض اپنی بے چینی کا سبب تلاش کرتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں رب دیکھنا چاہتا ہے. رب اور خالق کا رشتہ ہی ہے ایسا، بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ تھام لیتا ہے. دوسری طرف ان ستاروں کے پرستاروں کے لیے یہ ایک مثال ہوتی ہے.